بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دی شو۔ صاحبو، 4 خبریں ہیں اور ایک سوال ہے۔ سوال جس کو ہم گہرائی میں اتر کے جس کا جائزہ لیں گے وہ یہ ہے کہ یہ حالات کب بدلیں گے، ان کو کیسے بدلا جائے، حقائق کیا ہیں۔ اچھا، پہلی خبر سن لیجئے۔ سہیل آفریدی صاحب جو وزیر اعلیٰ کے پی ہیں، انہوں نے حکومت سے بڑوں سے ملنے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے عمران خان سے میری ملاقات کراؤ۔ دوسری خبر ہے کہ ٹی ایل پی پہ، تحریک لبیک پاکستان جو ہے، اس پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ تیسری خبر ہے کہ سعودی عرب اب امریکہ سے بھی ایک دفاعی معاہدہ کر رہا ہے۔ یعنی ایک معاہدہ تو پاکستان سے کیا تھا، اب سعودی عربیہ سے بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کی ابھی اور ذرا خبر بڑی ہو کے سامنے آئے تو پھر بات کریں گے۔ اور چوتھی خبر جو اس وقت گردش کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ جرنیل اسرائیل کو تسلیم کرنے سے ڈر رہے ہیں اور ٹرمپ کے سامنے اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے انہوں نے 1000 لوگوں کا قتل عام کرایا۔ یہ خبر ہر طرف گردش کر رہی ہے، مختلف اینگل سے اس کو دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ ٹی ایل پی جو ہے وہ تو ان کی اپنی تنظیم ہے، ان کے کہنے پہ ہمیشہ باہر نکلتی ہے۔ تو یہ 4 خبریں ہیں، اگر آپ سننا اور اس کو تفصیل جاننا چاہیں تو آپ اس کو جان سکتے ہیں۔ اچھا، اب آئیے اس سوال کی طرف کہ حالات کیوں نہیں بدل رہے، حالات کیسے بدلیں گے۔ اچھا صاحب، میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا اس سوال کے جواب تلاش کرنے میں کہ اگر آپ کا بھی یہ بلیو ہے تو اس کو ذہن میں سجا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس قوم کی حالت نہیں بدلتا، میں اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہ بدلے۔ میرا یہ ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور اگر آپ کا بھی یہ ایمان ہے تو ہم جلدی سے تیزی سے اپنی بات سمجھ سکیں گے، سمجھا سکیں گے۔ اچھا صاحب، دیکھیے، جب تک اس ملک کے کرتا دھرتا، پاور ہاؤسز، جرنیل، ججز اور پولیٹیشین یہ جب تک اپنا دماغ نہیں بدلیں گے کچھ نہیں بدلے گا۔ دیکھیے، ماسز کچھ نہیں بدل سکتی، آپ میں وہ تڑپ، وہ ہمت، وہ جرت، وہ ریولوشنری بلڈ آپ کا نہیں ہے۔ آپ کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب، اس کے اندر یہ جراثیمی نہیں ہے، وہ صوفیوں کی سرزمین ہے، وہ ذہین لوگوں کی سرزمین ہے، وہ آرٹسٹ کی زمین ہے، وہ عشق کرنے والوں کی زمین ہے۔ وہاں آپ کو یہی داستانیں ملتی ہیں نا، سسی پنو، ہیر رانجھا اور مہنگوال، کیا تھا وہ مہنگوال، اور وہ مرزا صاحبان، یہ تمام کہانیاں آپ کو ملیں گی، لیکن ریولوشنری سٹوریز آپ کو وہاں نہیں ملیں گی۔ وہ عشق میں رہنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہے کہ اپنے دشمن سے بھی عشق کر لیتے ہیں، اگر چور پکڑ لیتے ہیں تو اس سے پوچھ بھی لیتے ہیں جی کھانا کھونا کھانا ہے تو دس۔ یہ اس مزاج کے لوگ ہیں۔ چور کو پکڑنے کے بعد ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں بھوک تو نہیں لگی ہے، ہم تمہیں کھانا کھلائیں؟ تو یہ وہ مزاج، ریولوشنری مزاج کے لوگ نہیں ہیں جن کی سب سے بڑی تعداد ہے پاکستان میں۔ یہ ریولوشن نہیں لا سکتے۔ میں ایک دفعہ لاہور سے قصور جا رہا تھا تو میں نے سارے رستے یہ دیکھتا گیا کہ دیواروں پہ لکھا ہے کہ محبوب آپ کے قدموں پہ، اور مردانہ کمزوری کا علاج، شرط علاج۔ تو میں نے، میرے ایک دوست تھے، کزن تھے، میں نے ان سے پوچھا یار اوان صاحب، یہ کیا پورا شہر اسی بیماری میں مبتلا ہے؟ یہ کیا چکر ہے؟ جہاں ہر 10 میل پر ایک مزار یا بزرگ یا تعویذ لینے والا مل جائے، لائبریری نہ ملے، اس قوم سے آپ کیسے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہاں کوئی ریولوشن آ سکے گا؟ تو اصل حقیقت یہ ہے کہ جب تک یہ پاور ہاؤسز کے جو لوگ ہیں ان کا ذہن نہیں بدلے گا کوئی تبدیلی نہیں آ سکے گی، یہ بات طے ہے۔ کیوں؟ آپ کے اندر وہ جرت ہے نہیں نا، لیڈرشپ آپ کو ملی ایسی جو آپ کے اندر موٹیویشن پیدا کر سکتی ہے۔ یہ موٹیویشن کون پیدا کرتا ہے؟ حالات اور لیڈرشپ۔ حالات موجود ہیں، لیڈرشپ کو انہوں نے اندر اٹھا کے بند کیا ہے، اور کیسا بند کیا ہے کہ 300 مقدمات۔ اس وقت آپ کی قوم کا یہ عالم ہے کہ پوری دنیا کا سب سے زیادہ پسندیدہ پولیٹیشن، شخصیت، سیلیبریٹی آپ کے جیل میں بند ہے، اور تم ان جیل کی دیواروں کو نہیں توڑ سکے۔ کہاں سے انقلاب لاؤ گے؟
ان ذہنوں کو بدلنا ہوگا، ڈیسیجن میکرز کے۔ اچھا، میں اس بات پہ اتنا زور کیوں دے رہا ہوں کہ ڈیسیجن میکرز جو ہیں ان کے ذہنوں کو بدلنا ہوگا؟ دیکھیے تاریخ ہے، آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ سول رائٹس موومنٹ کیا تھی امریکہ میں؟ ماسس تو تھے خلاف، اپنے حق میں تھے، لیکن جب ججز بدلے، جب جرنیل بدلے، تو پھر بات آگے بڑھی تھی، جب مقامی لوگ جو ہے وہ ان کے کالوں کے حق میں آئے کہ نہیں یہ تو زیادتی کرتے ہو تم، جب ڈیسیجن میکرز ان کے ساتھ انہوں نے جوائن کیا۔ برٹن میں بھی یہی ہوا تھا کہ جب ان کے لیجسلیٹر اور بڑے دماغ جو ہیں، جب وہ چند ایلیٹ کلاس کے لوگ ساتھ ملے تو پھر یہ کام ہو سکا۔ پاکستان میں بھی جب تک جرنیلوں کا دماغ نہیں بدلے گا آپ تبدیلی نہیں لا سکیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کا دماغ کیسے بدلا جائے، اس پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اچھا صاحب، اب دیکھیے ہمیں اس پہ غور کرنا ہے کہ جرنیلوں کا ذہن کیسے بدلا جائے۔ دیکھیے لک، ان کو ان کی زبان میں سمجھائیے، ان کو اس انداز سے سمجھائیے جس انداز سے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی جا کے جرنیلوں کو بتائے کہ اس وقت عاصم منیر یہ فیئر الیکشن کرا دیں، یا کوئی دوسرا جرنیل ان کو ہٹا کے فیئر الیکشن اگر کرا دے تو وہ امر ہو جائے گا، تاریخ میں امر ہو جائے گا۔ جب آپ ریٹائر ہوں گے تو زندگی آرام سے گزار سکیں گے، جہاں سے گزریں گے لوگ آپ کو سلوٹ کریں گے کہ یہ ہمارا سیویئر ہے، ٹھیک؟ اور آپ کو ہر طرح اعزاز ملے گا، ہر طرف آپ کی عزت ہوگی، لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو یقین کیجئے 100% چانسز ہیں کہ یہ ملک پھر ٹوٹ جائے گا، بلوچستان کے پی الگ ہو جائے گا۔ جس انداز سے آپ نے بگ بوائز کو جوائن کیا ہے اور جو بگ جال کے اندر آپ نے اپنے آپ کو پھنسایا ہے نا، ابھی تو نشہ اترے گا آپ کا، روز اتر رہا ہے ویسے ابھی سے نشہ، اور ان کے پیچھے والے سمجھ رہے ہیں کہ کہاں پھنس گئے ہم۔ جال میں آپ پھنس چکے ہیں۔ کہتے ہیں نا وہ پرندہ اپنے پنجوں سے اور انسان اپنی زبان سے پھنستا ہے۔ وہ چچا چھوٹے چھوٹے، یعنی شہباز شریف کو میں کہنا چاہ رہا ہوں، وہ جو تقریر فرما کر آئے ہیں وہ تاریخی طور پہ پھنس چکے ہیں۔ وہ اب 1,000 لوگوں کو مار رہے ہیں اپنی جان چھڑانے کے لیے۔ آپ اچھا، یہ ایک بڑی لمبی گفتگو ہے۔ میرا جو بہت ہی ووکل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان پاور ہاؤسز جو ہیں ان کے ذہنوں کو ٹچ کرنا ہے، ان کو بدلنا ہے، ان کو راہ دکھانی ہے، لیٹس سے کہ بھائی صاحب رستہ یہ صحیح ہے، آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں بہت بڑا کھڈا ہے، آپ گر پڑیں گے، پوری ملک، پورا سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ اچھا، اس کو لمبی گفتگو کو سمیٹنے کے لیے میں کچھ پوائنٹس آپ کی نظر کرتا ہوں، اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو براہ مہربانی اس کو ڈسکس کیجئے گا، اور میں اپنے ان دوستوں سے جو میری رپورٹ کرتے ہیں یہاں سے وہاں تک، ان سے کہوں گا خصوصاً یہ ویڈیو جو ہے، جو کہ میں بہت جلدی میں کہیں جا رہا ہوں ریکارڈ کر رہا ہوں، اس کو جو ہے آپ ضرور ان کو پیش کیجئے گا اپنے بڑوں کو، تاکہ وہ سوچ سکیں۔ پوائنٹ نمبر 1، جرنیل صرف اس وقت بات سمجھتے ہیں جب ان کی عزت کی جائے، یعنی چکے جائیں ان کے، اور یا ان کو بالکل ہی شکست دے دی جائے۔ پوائنٹ نمبر 2، یا ان کو یہ یقین ہو جائے کہ تبدیلی ان کے حق میں ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، اچھا پوائنٹ نمبر 3 پہ جانے سے پہلے دیکھیے یہ بات ذہن میں اپنے ساتھ سجا لیجئے کہ کامیاب تحریکیں وہ ہوتی ہیں جو غصے اور نفرت کو عقل سے بدل دیتی ہیں۔ بہت اہم بات ہے، اس کو دیکھو اپنے دلوں میں اور ذہنوں میں دونوں جگہ اس کو لکھ لو۔ تحریکیں وہ کامیاب ہوتی ہیں جو غصے اور نفرت کو عقل میں بدل لیں۔ ضروری ہے کہ آپ بھی ایسا کریں۔ اچھا، میں نے آپ کو کتنے پوائنٹ دیے؟ دو پوائنٹ دیے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ تو پوائنٹ نمبر 3، دیکھیے تبدیلی اس وقت آتی ہے جب طاقتور آپ کی بات سننے لگے۔ سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ اس ذہن تک پہنچا کیسے جائے، اس سرکل میں کیسے جایا جائے، کیونکہ یہ تو ایک خاص سرکل میں رہتے ہیں، ان کی خاص نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے جرنیلوں کی، یہ بس انہی لوگوں سے ملتے ہیں جن سے ان کا مفاد وابستہ ہوتا ہے، جن سے چھپ کر بزنسز کر رہے ہیں، اور مجھے ایسے بہت سارے بزنسز کا علم ہے۔ لیکن ہر چیز ہر وقت ہر جگہ نہیں بتانی چاہیے۔ وہ کس نے کہا تھا، جانو ہمیشہ لیکن کہو کبھی کبھی۔ خیر، کیا میں آپ سے کہہ رہا تھا، تبدیلی اس وقت آتی ہے جب طاقتور آپ کو سننے لگیں۔ تو بھائی کم از کم ان سے کمیونیکیشن تو کرو، ہر وقت یہ چیخ دھاڑ کیا مچائی ہے۔ وہ میں نے کہا نا، غصے اور نفرت کو عقل میں بدلو،
امن کی طرف لے کے جاؤ. پوائنٹ نمبر 4, جب یہ طبقہ پاور ہاؤسز ایلیٹ کلاس واٹ ایور یو مے کال دم, ٹھیک ہے نا, جب یہ عوام کا سامنا کرنے سے کترانے لگے, وہ تبدیلی کا وقت ہے. پوائنٹ نمبر 5, تبدیلی صرف سڑکوں پر نعرے لگانے سے نہیں آتی, ذہنوں میں تبدیلی, یہ ایلیٹ کلاس, یہ پاور ہاؤسز ہیں, ان کے ذہنوں کو تبدیل کرنے سے آتی ہے, اس میں گھسنے سے آتی ہے. یہ دونوں کام, سڑکوں پہ احتجاج اور ان کے ذہنوں کو اپروچ کرنا, یہ دونوں طرف تحریکیں سائملٹینیسلی چلنی چاہیے, ایفرٹس دونوں طرف ایک ساتھ ہونی چاہیے. اور پوائنٹ نمبر 6, دیکھو فیکٹ یہ ہے, جب جرنیل اور ججز بدلیں گے, جب جرنیل اور ججز بدلیں گے تو قوم کی تقدیر بدلے گی. جب تک یہ نہیں بدلیں گے کچھ نہیں بدلے گا. اس وقت آپ کے پاس دنیا کی ایک ایسی قیادت جیل میں موجود ہے جو صرف پاکستان نہیں, پوری امہ میں پاک افواج کے لیے, یار وہ کہتا تو ہے بار بار یہ فوج میری ہے, یہ عوام میری ہے, اس کو سب کو تم توڑ مڑوڑ کے پھینکنا چاہتے ہو. یار کیا کرتے ہو بھائی, اس ملک کا اتنا احسان تو مانو. میں بار بار یہ بات کہتا ہوں, اگر یہی ذہنی سوچ, یہ ڈاکٹرن چینج نہیں ہوئی تو کے پی بلوچستان الگ ہو جائیں گے. کیوں؟ آپ نے پہلے بھی یہ تجربہ کر کے دیکھا ہے, لیکن آپ نے سیکھا کچھ نہیں. شرمندگی ہوتی ہے کہ احساس تک نہیں ہوا ہمارے لوگوں کو جب ملک ٹوٹا تھا. میں نے اپنے بزرگوں کو, اپنے سسر کو یہ کہتے سنا ہے, او بچے ہو فکر دی کوئی گل نہیں, وہ تے ہونا ہی سی, ایک دن اسی انہاں دی ہیلپ کر دے سی, اتھے سیلاب آندا سی, اسی پیسے بھیج دے سی. اچھا, آپ کو اپنے پیسے پہ اتنا وہ, ہم ان کی مدد کرتے تھے, ادھر سیلاب آتا تھا, کوئی غم نہیں تھا, کوئی افسوس نہیں تھا. ایک چھوٹے سے طبقوں کو احساس ہوا تھا کہ فیض نے کہا کہ پھر بنیں گے آشنا کتنی ملاقاتوں کے بعد. کوئی بڑا افسانہ, کوئی بڑا ڈرامہ, کوئی بڑا لٹریچر, کوئی چیز سامنے نہیں آئی تھی. آج تک کسی کو احساس نہیں ہوا ہے کہ کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے. اب یہ اگر خدا نخواستہ ہو جاتا تو بھی ان کو کچھ نقصان وہ نہیں ہوگا, لیکن یہ اس زمین پہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ناشکری ہوگی. مولا علی نے کہا تھا, جو اپنے ٹرائب سے مخلص نہیں وہ سب سے گھٹیا انسان ہوتا ہے. اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آتی ہے تو پھر ہیسیٹیشن کیا ہے صاحبوں, اس کو شیئر کیجئے, اس کو ڈسکس کیجئے, بات کو آگے بڑھائیے. اس مٹی کا اتنا حق تو ہے, یا یہ نہیں مانو گے؟ یہ حق نہیں ہے کہ اس کو بچانے کے لیے تم سے جو کچھ ہو سکتا ہے کرو. مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.